کچھ لوگ مال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ مال ہم نے خرچ کیا، اس سے ہمارا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا کوئی کام کرنے کے لیے ہم نے مال کو خرچ کیا، دنیا کے کسی کام کے لیے ہم نے مال کو لٹایا، دنیا کے کسی چیز کو خریدنے کے لیے ہم نے مال کو خرچ کیا، تو ہر ذی شعور انسان، ہر دانشور انسان، ہر عقل مند انسان دیکھنے کے بعد میں بے ساختہ کہہ دیتا ہے کہ یہ مال جو دیا گیا ہے، جس سامان کے بدلے میں دیا گیا ہے، یہ سامان خریدنے والے کو فائدہ پہنچائے گا، اس سامان کے سے خریدنے والے کو سکون ملے گا، اس سامان کے ذریعے خریدنے والے کو چین ملے گا۔ لیکن راہ خدا میں اگر مال کو خرچ کر دیا جائے تو اس سے کیا ملا کرتا ہے؟ تو اللہ کا کلام فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین، اے مومنوں سب کے لیے یہ خوشخبری نہیں، ایمان والوں کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، اور مومنین وہی ہوتے ہیں جو جسمانی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ مومنوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ صرف اپنی جبین کو ہی رب کی بارگاہ میں نہیں جھکاتے، بلکہ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ساتھ ہی ساتھ مال کے ذریعے بھی اللہ رب العزت کی رضا حاصل کیا کرتے ہیں۔ اور 11ویں پارے کے اندر تو اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود اللہ۔ اور اسی کے بعد میں اللہ رب العزت نے دوسری آیت کریمہ ارشاد فرمائی۔ دونوں آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ ایک وہ انسان کہ جو مجبور ہو کر کے راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، یعنی اگر اس سے جب تک تقاضا نہ کیا جائے، اس سے جب تک نہ مانگا جائے، تو وہ دنیا والوں کی شرمندگی سے بچنے کے لیے، دنیا والوں کی نگاہوں کے سامنے اپنے سر کو اونچا کرنے کے لیے، دنیا والوں میں اپنی بات کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ لیکن ایمان والوں کی علامت اللہ رب العزت نے اس طرح سے بیان فرمائی کہ وہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، مال کو خرچ کرتے ہیں، مگر دنیا داروں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اس نیت کے ساتھ میں خرچ کرتے ہیں کہ اس مال کے ذریعے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ آج بھی دور حاضر کے اندر کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ مجبور ہو کر کے تب کہیں جا کر کے پیسے کو خرچ کرتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کی راہ میں دل کی عطا گہرائی کے ساتھ میں خرچ کرنا چاہیے، دل کی خوشی کے ساتھ میں خرچ کرنا چاہیے، ورنہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن جنتیوں کو جنت مل جائے گی اور جہنمی جہنم کے اندر پہنچ جائیں گے، اس وقت میں ماشاءاللہ یہ کس کے لیے؟ مسجد کے لیے؟ اچھا ماشاءاللہ، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، کمائی میں بے حساب برکت عطا فرمائے۔ اس وقت میں کچھ آپس میں دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، محبت کرتے ہوں گے۔ جب ان کو جہنم کے اندر دیکھیں گے جنت کے اندر سے تو کہیں گے کہ تم تو دنیا کے اندر بہت اونچے لیول کے لوگوں میں تمہارا نام ہوتا تھا، مالداروں کی فہرست میں تمہارا نام ہوتا تھا، تمہارے اخراجات بالکل نرالے رہتے تھے، تمہارا اوڑھنا پہننا بالکل الگ تھلگ رہا
کے باوجود تم ہر گندی چیز سے، ہر گندے طرح کے آدمی سے دنیا کے اندر بچتے تھے۔ آج قیامت کا دن آیا ہے اور ہولناک والی جگہ، سب سے گندی جگہ، سب سے بدترین جگہ جہنم میں تم کو ڈال دیا گیا ہے۔ یہاں پہ پہنچنے کی وجہ کیا رہی ہے؟ یہاں تک کس وجہ سے پہنچے ہیں؟ تو وہ کہنے والے جہنم کے اندر سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر اگرچہ گھاٹ بات والی زندگی ضرور گزارا کرتے تھے، مگر دنیا کے اندر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں چلا کرتے تھے، اپنے دل کی خوشی کے لیے چلا کرتے تھے۔ اسی کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہاں جہنم میں داخل کر دیا۔ قالوا لم نکن من المصلین، قرآن کہتا ہے 29واں پارہ، وہ جہنمی کہیں گے کہ ہم دنیا داروں کی وجہ سے نہ تو نماز پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور نہ ہم کسی مسکین کو کھانا کھلاتے تھے۔ کھانا پیسے کے ذریعے ہی تو کھلایا جاتا۔ اے لوگوں، جب کھانا کھلانے پر اللہ رب العزت جنت عطا کر سکتا ہے تو غور و فکر تو کریں کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر کھانے کا بھی انتظام کرے، تعلیم کا بھی انتظام کرے، مکان کا بھی انتظام کرے، لیکن مکان کسی دنیا دار کا نہیں، تعلیم کسی دنیا دار کی نہیں، وہ کھانے کا انتظام کسی دنیا دار کے لیے نہیں، بلکہ انتظام سب ہو رہے ہیں مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ مدرسہ اللہ رب العزت کے پیارے رسول کا گھر ہوا کرتا ہے، اور اس کے اندر تعلیم جو دی جاتی ہے وہ تعلیم مصطفیٰ ہوا کرتی ہے، اور اس کے اندر پڑھنے والے جو طلبا ہوا کرتے ہیں وہ گھر والے مصطفیٰ ہوا کرتے ہیں۔ جب ایک عام آدمی اپنے مہمانوں کو، اپنی بستی کے عام لوگوں کو کھانا کھلائے تو اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے۔ تو غور و فکر کریں کہ جب مہمان مصطفیٰ ہوں، جب مہمان مصطفیٰ پڑھنے والے ہوں، جب مہمان مصطفیٰ کھانے والے ہوں، جب مہمان مصطفیٰ تعلیم حاصل کرنے والے ہوں، قسم خدا کی مہمان مصطفیٰ کا عالم کیا ہے، ان کے مراتب کیا ہے، ان کا مرتبہ اللہ نے کتنا بلند کر رکھا ہے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں سنیں تو سنیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دنیا دار ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنے بچے کو کسی کالج کے اندر لے کر کے چلتے ہیں تو ان کے دنیا کے مطابق جو بھی حیثیت ہوتی ہے اس طرح سے ان کی سواری کا انتظام کرتے دیتے ہیں۔ لیکن یہ مہمان رسول ہوا کرتے ہیں کہ جب یہ اپنے پیروں کو زمین کے اوپر رکھ کرتے ہیں تو اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پروں کو ان کے پیروں کے نیچے سے بچھایا گیا۔ یہ مدرسے کے طلباء کا مقام اور مرتبہ اور تعلیم مصطفیٰ جس گھر کے آنگن میں ہو وہ گھر دنیا کے اندر جنت کا باغیچہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، آج بھی جن گھروں کے اندر پڑھے لکھے مرد یا عورتیں ہیں ان گھروں کے اندر کسی طرح کی آپس میں تفرقہ بازی نہیں، ایک دوسروں کے حقوق کو پایمال نہیں کیا جا رہا۔ ماں کا حق کیا ہے اس کو ادا کیا جا رہا ہے، باپ کا حق کیا ہے اس کو ادا کیا جا رہا ہے، بھائی کا حق کیا ہے اس کو ادا کیا جا رہا ہے۔ لیکن جس گھر کے اندر اسلام کی تعلیم نہیں ہے، جس گھر کے اندر پیغام مصطفیٰ نہیں ہے، اس گھر کے اندر بزرگوں کی عزت کو پایمال کیا جا رہا ہے، بڑوں کی عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے، وہاں پہ کون بیٹی ہے کون بہو ہے اس کا بالکل بھی خیال نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ ہر انسان اپنی زبان کو کھولتا چلا جاتا ہے، پھر اس کے ذریعے چاہے کسی کی عزت جائے چاہے کسی کا دل ٹوٹے اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ یہی تو تعلیم مصطفیٰ کی ایک خاصیت ہوا کرتی ہے کہ جب دنیا کے اندر انسان اسلام کی تعلیم سے آراستہ ہو جاتا ہے دنیا کی زندگی بھی پرسکون ہو جاتی ہے، موت کے وقت بھی انسان کو سکون مل جاتا ہے اور قبر کے اندر پہنچتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے چاچا جان اٹھ کر کے آئے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔